کیتا سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے خواجہ صاحب کے، شیخ صاحب کے، ملک صاحب کے، حاجی صاحب کے، قاضی صاحب کے، حضرت صاحب کے، علامہ صاحب 100 روپیہ دے دے تو پھر سے پورا سال یاد رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں دکھتے سب. سبحان اللہ. یہ عورت ہے، یہ ایک بیوی ہے، اسی لیے جب یہ بیوی گزر گئی میرے نبی اتنا روئے، اتنا روئے. اس سال کا نام رکھا عام الحزن. جس سال یہ بیوی گئی وہ سارا سال حزن کا سال تھا. حضور آتے روتے جاتے روتے، یہاں تک کہ بی بی خولا تھی وہ آئی، آ کے حضور کی کیفیت دیکھی، کہا حوصلوں کا پہاڑ نبی یہ حال کر دیا. ایک عورت کے جانے پر یہ کیا حال بنا رکھا ہے. یہاں تک بی بی بول گئی، کہا لگتا یہ ہے تو خدیجہ کے پیچھے گزر جائے گا. یہ کیا حال ہے. اب کملی والے نے راز کھولا، بدنی دھولا، خود بولا. آپ نے فرمایا کہ خولا تجھے خبر نہیں، تجھے پتا نہیں ہے، تجھے علم نہیں ہے کہ وہ صرف عورت نہ تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کھلی کلیاں فضا بہتی، پھول مسکرائے، الحمدللہ کے استاد تشریف لائے. اب آنکھ یار والے پاسے تے کان کار والے پاسے. سبحان اللہ. دیدار حضرت کا کرے. اور میری گزارش میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پلکیں بھیگی ہوئی، ہچکیاں لگی ہوئی. اور ایک خاتون نے کہا حضور آپ ان کے پیچھے گزر جائیں گے، حالت جو دیکھی. اب سرکار نے کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا محبت کے پھول پیش فرمائے. آپ نے فرمایا خولا وہ صرف میری بیوی نہ تھی، میرے گھر کا سنگار تھا. اور سب سے بڑی بات میں 25 سال میرے اور اس کے ساتھ گزرے. 25 سال میں نہ اس نے کیوں کہا، نہ کیا کہا، نہ کیسے کہا. ڈھونڈو سارے اولیاء، ایک گھر مجھے دکھا جس میں بیوی نہ کہے کیوں. بے شک بے شک بے شک. سویرے علامہ صاحب بھی نکلے تو انہیں کچھ عقیدے چلے ہو، حالانکہ پتہ ہے روز ہی جاتے تھے. شام کو گھر پلٹے تو حضرت صاحب سے پھر پوچھا آپ کہاں گئے تھے. ادب سے بھی کہے لیکن میرے نبی بول رہے ہیں کہ سارا سرمایہ دین پہ جس نے لٹایا ایک دن بھی یاد نہ دلایا. اللہ رسول. اور پھر یہ ہے کہ کیوں چھوٹا لگ رہا ہے، کیوں کبھی نہ بولی، کیا کبھی نہ بولی، کیسے
نہ بولی، جب بھی بولا میں بولا۔ بڑے سے بڑی ولیہ ڈھونڈ کے لاؤ جو خاوند کو یہ 3 لفظوں میں ایک نہ بولتی ہو، پھر کبھی نہ کبھی تو بولتی ہے، لیکن یہ ایک خاتون کی صفت ہے، کیا کمال ہے، نہ کیا نہ کیوں نہ کیسے، اس لیے ایسی ہستی کو بھلائے کیسے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے صحن میں حضور آئے، بات خدیجۃ الکبریٰ کی، اٹھے بات خدیجۃ الکبریٰ کی، تو فطرت تو ہے، غیرت تو ہوتی ہے، بی بی کے منہ سے نکل گیا، ایک بوڑھی عورت تھی جو دنیا سے تشریف لے گئی، اب آتے ہو بات ان کی، جاتے ہو یاد ان کی، ان سے خوبصورت خوب روح اللہ نے آپ کو یہ رشتے عطا فرمائے، لیکن ان کی یاد دل سے جاتی کیوں نہیں؟ لگتا تو یہ ہے کہ زمانے میں شاید عورت ایک ہی تھی۔ بی بی کو حق ہے کچھ کہنے کا، لگتا ہے ایک ہی تھی، اب حضور کرم فرماتے، دل جوئی فرماتے، نانا تو ہے، لیکن الٹ ہوا کام، اٹھے جوش سے، فرمایا انہا قانت قانت قانت، ایک تھی ایک تھی ایک تھی، سارے جہان سے نیک، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ دین اسلام، عظمت قرآن، اس کے اندر بیویوں نے جو حصہ ملایا ہے، اور انہوں نے ایسے ایسے، امام نووی فرماتے ہیں کہ ایک مسجد تھی، مدرسہ تھا، ایک بڑے آدمی کی اماں گزری مسجد سے، بچیاں پڑھ رہی تھیں، بچے پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی صدا بی بی کو بھا گئی، اب بڑے گھر کی ماں تھی، کان جو لگایا، لطف آیا، رک گئی لاٹھی ٹیک کے، اور قاری صاحب کو بلایا، کہا جیڑا کچھ اے بچیاں دے بچے پڑھ دے میں پڑھ سکتی ہوں، اور عمر 70 سال، امام صاحب بتاتے عمر 70 سال، لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے شوق جاگ اٹھا، یہ شوق پیر ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے اگر جاگ جائے، کہا میں بھی پڑھ سکتی ہوں، قاری ندیم صاحب ٹھنڈے میٹھے آدمی ہوتے نا، مریل قاری، تو وہیں سے اس کو کہتے کون یاد ہے، کہا ہاں قرآن پاک اللہ کی چسیلی رسیلی کتاب ہے، اس کا بھی کوئی حساب ہے، جب اللہ کرم فرمائے، کہا پتر میں تے مسیح آ نہیں سکتی، تو کرم فرمایا کر، میرے گھر آیا کر، میں نے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھایا کر، تے اگلی گل بھی پورا ٹھکا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تے سن سکیاں نہیں لگدیاں، تے جے پورا ٹھا لگے تو سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے کہا چلو اس پورے علاقے کے سردار کی ماں ہے، جائیں گے ثواب کمائیں گے، نصیب اس کے پڑھے پڑھے نہ پڑھے، قاری صاحب گئے، بسم اللہ شروع کروائی، فاتحہ شروع کروائی، پھر انہیں یاد ہی نہ آئی، وہ پتہ سی نا 70 سال کی ہونے نے کی پڑھنا، تو واپس آ کے خیر سے بچوں کو پڑھانے لگے، 70 دن گزرے، 70 دن کے بعد بی بی کا پیغام آیا، قاری صاحب آئے، آپ ہمارے یہاں محفل ہے، آپ ہیں چیف گیسٹ، صدارت آپ کی ہے، قاری صاحب بہت سی نکاح شکا کے سے پہنچ گئے تو بی بی کھڑی ہے، دیووں کی قطار لگی ہے، اٹھایا ہاتھ قاری صاحب کے اس میں گلے میں ڈالا، قاری صاحب کو سمجھ ہی نہ آیا، دیکھا
منگا پکدیاں پئیاں ادھر پترا دی شادی ہے بیٹھ گئے جب بی بی سے پوچھا آہستہ سے ماں کی اللہ رسول اتنی لوگ اکٹھے دیگا پکدیاں پئیاں اج کسی دی شادی ہے بی بی نے کہا کسی کی شادی نہیں ہے تو کہا پھر یہ کیا منظر ہے کہا آپ نے 70 دن پہلے مجھے فاتحہ شروع کروائی شکر ہے آج گھڑی آئی میں نے پورا قرآن 70 دن میں حفظ کر لیا شوق نے اپنا مکھ دکھایا جو کام 4 سالوں میں آپ سے نہ ہو پایا بی بی نے 70 دن میں 70 سال کی عمر میں کر دی اس لیے ردائے فضیلت تو بنتی ہے ردائے فضیلت تو چادر فضیلت والی بنتی ہے آخر میں یہ بھی کہ حضرت قبلہ کے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث اور اس نے اتفاق استاد صاحب بھی شیخ الحدیث وہ بھی شیخ الحدیث اور یہ کوئی معمولی اب میں نے جو پوری کرسی چھوڑ دی ہے استادوں کے لیے ورنہ کرسی کا تو رولا ہے وہ لندنوں آ گئے نہیں ہے جب پہلا نکل دے تو چاک ادھو والے استاد نہیں پہلا دے کہ کرسی کی تے دور نہ جا اسی کا ساری لڑائی ہے لیکن جو شیخ الحدیث ہوتا ہے سبحان اللہ مفت میں مفتی تو میرے جیسے آپ کو گلی گلی میں ملے گا لیکن شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے کہ جب وہ حدیث پڑھاتا ہے میرا مولانا رومی فرماتا ہے کمری والا مسکرا کے نکلا آپ کو سمجھے کہ استاد بھی تو ہمارے جیسے نہیں ہمارے جیسے ہیں لیکن جو صفت ہے وہ یاد رہے صفت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے حضرت رومی کہتے ہیں کہ جہاں قرآن ہے وہاں موجود رب رحمان ہے جہاں پاک حدیث ہے وہاں روح رسالت موجود ہے ساری زندگی حدیث پڑھاتے ہوئے میں تو خود حیرت میں ڈوبا استادوں کو دیکھا میں نے کہا کہ ادھر مجھے بلایا ادھر پورا گلشن لے آیا الحمدللہ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا حضرت امام نووی کا میں نے حوالہ دیا انہی کے بارے میں ہے رات ہوئی مدینے والے سے ملاقات سرکار نے ایک ہاتھ امام نووی کے یہاں رکھا ایک یہاں رکھا رکھ کے ماتھے پہ چوما چوم کے فرمایا انت شیخ سنتی کہ نووی تم نے ساری عمر اکیلے میں بتائی یعنی شادی بھی نہیں فرمائی سمجھ آئی ساری عمر تم نے میری حدیث کے نام لگائی آج تیری سنگ یاد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے امام مسلم تشریف لے آئے ہر کوئی سمجھتا بھی نہیں سمجھنے والے سمجھتے امام مسلم جو تھے اتنی بڑی ہستی حضرت امام مسلم آئے دیکھا امام بخاری کو آگے گھٹنے رکھے خاک پر اور پاؤں پکڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا پاؤں پکڑ کے تلوے پہ منہ رکھ کے کہا بعنی اقبل رجلائے تو سونے پیر اگے کر آج مسلم
مسلم دا دل کردا ہے تیرا سجا پیر چوما تیرا کھبا پیر میں تو کوئی کھیت کی مولی نہیں ہے، اتنی بڑی ہستیاں حضرت سہل بن عبداللہ تستری یہ اولیاء کے بادشاہ جس شہر میں آتے تھے لاکھوں کے مجمع لگ جاتے تھے، ان تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، پھر ان کا خنجر جہاں پاؤں رکھتا تھا لوگ مٹی کو چھوا کرتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت امام ابو داؤد یہ حدیث پڑھانے والوں کی بات ہے، امام ابو داؤد بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے، حضرت سہل تشریف لائے، مخلوق ٹوٹ پڑی سہل کے اوپر، حضرت سہل بن عبداللہ تشریف لے آئے۔ اب آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا میری راہ سے ہٹ جاؤ، میں نے مدرسے میں جانا ہے۔ مدرسے میں کیا کرنا ہے؟ میں مدرسے میں امام صاحب حدیث پڑھاتے ہیں، آج دل بے چین ہے، من بے قرار ہے، آیا امام صاحب سے پیار ہے، آج ہم ان کی زیارت کریں گے، کشکول بھریں گے۔ حضرت سہل کے رستے سے مخلوق ہٹ گئی، سیدھے مدرسے آئے، حضرت امام ابو داؤد پڑھا رہے تھے حدیث پاک، آپ اٹھنے لگے۔ بزرگوں کے آنے پہ بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو کھڑا ہو جائے تو مستحب ہے۔ اللہ اب اٹھنے لگے، امام صاحب حضرت سہل نے فرمایا تشریف رکھیے، آپ پڑھاتے رہیے، بس مجھے قریب آنے دیجیے۔ جب بیچ میں وہ چوکی تھی، اوپر کتاب ہوگی، نزدیک آ کے کہا بس 1 منٹ کے لیے کرم فرمائے، پڑھانا کرے موقوف اور چہرہ کرے اوپر۔ استاد سچین اللہ شاہ صاحب آ گئے، اتنے بڑے، میرے جیسے چھوٹے بندے کو کوئی کہے کہ یار ذرا ہاتھ اتے چکی تو میں تے دونوں چک دے گا، چکڑیں گے نہیں، اور سانو تے نات خان آتے ہیں حضرت سارے ہاتھ چکو، سوچ دے کچھ نہیں چک دیتے۔ سہل بن عبداللہ ہے، اس نے کہا ذرا منہ آگے فرمائیے، امام صاحب نے منہ آگے کیا، کہا ذرا اور آگے فرمائیے، اور آگے کیا، گھٹنے ٹکے ہوئے حضرت سہل کے اور رکھ دیے اپنے ہونٹ حضرت امام ابو داؤد کے ہونٹوں پہ، پھر کہا اگر بے ادبی تصور نہ فرماؤ زبان باہر نکالو۔ امام ابو داؤد نے زبان باہر نکالی، کہا پر کر کیا رہے ہو؟ کہا اس زبان کو چومنے کو جیا بے قرار ہے، جو زبان کرتی مدنی کی حدیث کا تکرار ہے، ہمیں اس بندے سے بھی پیار ہے، اس کی زبان سے بھی پیار ہے، اس لیے آپ کو مبارک 1000 بار کہ آپ نے دونوں کام اکٹھے کر لیے۔ میں رات تھا بصیر کو شریف، صبح پہنچا اور صبح نماز پڑھ کے جو سویا تو پھر اکھی نہیں کھلی، 10:30 آئی نیندر دی جس تے گھر آ کے اٹھایا، تینوں جلسہ شلسہ یاد نہیں آیا، میں آخیا رو گیا، اللہ کرے بھول گئے، اور پھر اللہ پاک نے یہ کیا میرا ٹیلی فون خراب ہو گیا، اب وہ کمیونیکیشن والا کھانا بھی بول گاڑی کو دوڑایا، میں پہلے تو بھوگی وال پوچھتا رہا، علامہ صاحب کہیں گے کہ بے وفا ہے ایسی کر گیا، تو بھوگی وال سے پھر شیلر چوک، پھر شیلر چوک لے کے وہ چوک پیچھے لگا سی ذوق، پھر اتو پوچھیا انہوں نے میں آکھیا کہ میرا ٹیلی فون تے کرواؤ ندیم صاحب نال، وہ میرے کو 3 ٹیلی فون پہ سن، انہیں کہ 3 ٹیلی فون رکھی کھلو تک داڑھی رکھ کے ساڑھے کو تو مگدہ فیور، میں کہ شکر 3 ہی خراب۔ تو اس لیے ندیم صاحب تیری منزل پہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچا، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے دار و رسن ناموس
سے محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آپ پہنچے. پھر معراج ہو گئی استادوں کی مفت میں زیارت. سبحان اللہ. اس لیے میں استادوں کے ہاتھ چوموں گا, پھر میں گلیوں میں گھوموں گا. استاد جانے اور شاگرد